الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والأنبياء وعلى آله وصحبه صحب الوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لم ينبأ بما صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين.
اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، امام الانبیاء فخر الانبیاء ختم الرسول مولائی کل جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد بارگاہ رب العزت کے اندر دعا ہے الہ العالمین ہم سب کی جمعہ شریف کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور الہ العالمین قرضداروں کو قرض سے نجات، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما کر رب ذوالجلال کشمیر اور فلسطین، غزہ، ان مجاہدین کو، ان مظلوموں کو اسرائیل کے ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین حماس کے مجاہدوں کی حفاظت فرمائے۔ جو کچھ خطبہ کے اندر تلاوت کیا ہے اللہ کریم ہم سب کو سن کر اور اس پر عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ سامعین وقار، آج کا موضوع ایصال ثواب قرآن و حدیث کی روشنی میں اسی حوالہ سے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ حق بیان کر کے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر احباب، عوام اہل سنت، ایصال ثواب قرآن اور سنت کا درس ہے۔ کسی پر اٹیک یا کسی کا رد کرنا مقصود نہیں ہے، محض عقیدے کو واضح کرنا اور عقیدہ سمجھانا ہے، سوائے چند ایک اعمال کے۔ اگر کوئی آدمی دوسرے کی طرف سے کوئی عمل کرتا ہے اور اس کی روح کو پہنچاتا ہے، ٹرانسفر کرتا ہے، منتقل کرتا ہے، تو یہ عمل جائز ہے، چند ایک امور کے علاوہ۔ مثلاً کوئی کسی کی طرف سے نماز ادا نہیں کر سکتا، بدنی عبادت۔ کوئی کسی کی طرف سے زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی طرف سے ایمان لے کر نہیں آ سکتا، سوائے ان چند اعمال کے۔ اگر کوئی آدمی کسی اور کی طرف سے عمل کرتا ہے تو اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل عمل ہے اور قابل قبول ہے۔ اگر ایک والد اپنی اولاد سے کہتا ہے کہ بیٹا کام کرو، اور وہ اولاد کام کرتی ہے، تو بظاہر بات ہے کہ اس کو اجر ملے گا، یہ بات تو درست ہے۔ لیکن اگر بندہ ایک عمل کرتا ہے اور اس عمل کا ثواب کسی اور کو منتقل، ٹرانسفر کرتا ہے، دیتا ہے، اور کہا جائے کہ جی نہیں، ایک کا عمل دوسرے کے کام نہیں آ سکتا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اس کے مطابق وہ کہیں گے کہ یہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی جب ہم ورق گردانی کرتے ہیں، احادیث مبارکہ کو جب ہم دیکھتے ہیں، پھر ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ کیا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے ایصال ثواب کرنے کے بارے میں، اور مصطفیٰ کا فرمان ہمیں کیا کہتا ہے۔ اللہ کا قرآن سورۃ النجم 27، 28، 29، 30 آیات ہیں۔
سامعین دی قدر اباب اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ام لم ینبأ بما صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا معبود کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے صحف دی آپ نے خبر نہیں عطا کی دی گئی صحیفہ کتابچہ نو کیا جاندہ ہے انبیاء تے اس دا نزول ہوندہ ہے احکامات موجود ہونے فرمایا ابراہیم الذی وفا ابراہیم علیہ السلام نے رب دا وعدہ وفا فرمایا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری کوئی جان دوسری جان دا بوجھ نہیں اٹھا سکتی وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ جو آدمی محنت کردا ہے کوشش کردا ہے اپنا عمل ان قریب ویکھ لیوے گا ثُمَّ أَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ انسان جڑا کم واسطے کوشش کردا ہے اللہ انہوں ادا اجر عطا فرما دیندا ہے کوئی کسی واسطے محنت نہیں کر سکدا کم نہیں کر سکدا فرمایا ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ بندہ جو عمل کردا ہے اعمال صالحہ کردا ہے اللہ کریم اس نو اجر عطا فرما دینا ہے دوستان گرامی قرآن پڑھیا قرآن نو سمجھنا چاہیدا ہے میں کہنا محدثین نے مفسرین نے لکھے آئے لباب التاویل فی معانی التنزیل امام خازن نے لکھے آئے کہندے نے اے آیت مبارکہ کیوں نازل ہوئی کہ اگر بندہ عمل میں کرداواں اگر میں اس عمل کا ثواب کسی اور نو دے دیواں کہندے نے کہ اے جائز نہیں اس سالے ثواب نہیں ہو سکتا اس آیت نو بنیاد بنا کے اعتراض کیتا جانا ہے میں کہندا وا آیت نو ویکھیا جائے ایت دا نزول کی وے شان نزول کی ہے معالم التنزیل باب التاویل فی معالم التنزیل دے اندر سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا جاندا ہے قالو قیل ابراہیم علیہ السلام یؤخذ رجل بذنب غیرہ ایک حضرت ابراہیم دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا جاندا ہے جناب ابراہیم بندہ قتل کوئی کردا ہے قتل و غارت کوئی کردا ہے لیکن او اصل مجرم بچ جاندا ہے نس جاندا ہے دوڑ جاندا ہے او دے مقابلے دے اندر او دے باپ نو پکڑیا جاندا ہے او دے بھائی نو پکڑیا جاندا ہے او دے بیٹے نو پکڑ لیا جاندا ہے او دی اہلیہ نو پکڑ لیا جاندا ہے انہوں سزا دیتی جاندی ہے جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے نے آپ نے فنہاہم عن ذالک اتم منع فرمایا وبلغہم کتاب اللہ اور انہوں کتاب دی تعلیم عطا فرمائیے دوستان گرامی اگر اے آکھیا جائے بندہ عمل اچھا کرے ثواب کسے اور نو دے دے وے اس آیت نو بنیاد بنایا جائے اے آیت اس گل دے دلالت بھی نہیں پہ کر دی اے آیت دا شان نزول اے وے اگر کوئی آدمی قتل کسے نو کر دے وے مقابلے دے اندر انہوں ہی قتل کیتا جائے او دے بدلے عمل اس نے کیتا ہے لہذا سزا وہی بھگتے او دے بھائی او دے باپ او دی بہن او دی بیوی نو قتل نہ کیتا جائے پتہ چلے آئے اصول اصال ثواب اور چیز ہے اس دا حکم رب نے اور ارشاد فرمایا ہے دوستان گرامی اللہ دا قرآن پڑھیا جائے مصطفیٰ دا فرمان پڑھیا جائے سبحان اللہ بولیا جائے اللہ دی بارگاہ دے اندر ایک عمل قبول ہو جائے گا
سبحان اللہ دا ثواب اپنے لواحق، اپنے یاراں، اپنے دوستاں، اپنے بیلیاں اگر تو منتقل کریں گا ثواب پہنچ جائے گا۔ میں اپنے کلو نہیں کہندا، صحیح مسلم دی روایت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة صدقة جارية أو ولد صالح أو علم ينتفع به أو كما قال۔ نبیاں دے سردار، نبیاں دے سلطان ارشاد فرمایا جس ویلے کوئی بندہ مر جاندا ہے، ادا انتقال ہو جاندا ہے، دنیا تو چلا جاندا ہے، وہ کوئی عمل کرنا چاہے عمل نہیں کر سکدا، اگر اچھا کم کرنا چاہے نہیں کر سکدا، نماز پڑھنا چاہے نہیں پڑھ سکدا، روزہ رکھنا چاہے نہیں رکھ سکدا، زکوٰۃ دینا چاہے نہیں دے سکدا، کیونکہ ساما دا سلسلہ ٹوٹ گیا ہے۔ فرمایا الا من ثلاثہ، مگر میرے غلاموں تین عمل ایسے نے جڑا دنیا دے اندر کر گیا ہے، ہن او عمل تے نہیں کر سکدا، پر اگر وہ دنیا دے اندر موجود نہیں، قبر دے اندر موجود ہے، جڑا عمل کر کے گیا ہے اگر وہ عمل جاری رہے گا اللہ دی قبر دے اندر ثواب پہنچاوندا رہے گا۔ پہلا عمل کہنا ہے، فرمایا صدقۃ جاریۃ، اگر صدقہ جاریہ کر گیا ہے، مسجد بنوا گیا ہے، مسافر خانہ بنا گیا ہے، قیام گاہ بنا گیا ہے، کوئی ایسی جگہ بنا گیا ہے جتے لوگ فائدہ اٹھانے نے، میرے لجپال کریم نے فرمایا وہ ہوتے چلا گیا ہے، جدو تک لوگ فائدہ اٹھاندے رہن گے اللہ انہوں ثواب دیندا رہے گا۔ فرمایا او ولد صالح، نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے، پرہیزگار اولاد چھوڑ کے گیا ہے، او چلا گیا ہے، اولاد اس واسطے دعاواں منگ دیئے، میرے آقا نے فرمایا دعاواں دے صدقے ادا دی قبر نو روشن فرما دے گا۔ فرمایا او علم ينتفع به، انہیں علم پڑھیا، پھر اپنی اولاد نو سکھایا، شاگرد بنے نے، طلباء بنے نے، سلسلہ چلتا رہا ہے۔ فرمایا جس نے علم دین بچیوں نو پڑھایا ہے، جس نے اپنی اولاد نو عالم دین بنایا ہے، فرمایا جدو تک سلسلہ چلتا رہے گا اللہ اودی قبر دے اندر ثواب پہنچاندا رہے گا۔ ایصال ثواب عمل ایک دائے، فائدہ دوسرے نو ہو رہا ہے۔ آؤ میں ایک اور حوالہ پیش کرتا جاواں، امام سیوطی علیہ الرحمہ دی کتاب شرح صدور فی احوال الموتى والقبور، میرے آقا دا فرمان موجود، ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتی امت مرحومت يدخل فی قبرها تدخل فی قبرها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب علیہا۔ میرے لجپال کریم نے ارشاد فرمایا میری امت مرحومہ ہے، میری امت رحم کیتا جائے گا۔ رحمہ یرحم اسم مفعول دا صیغہ ہے، فاعل یفعل دے باب دے آندا ہے، ادا میں نہ ہوندا ہے جس دے رحم کیتا جائے۔ فرمایا میری امت مرحومہ ہے، قبر دے اندر جدو جائے گی ایدے سر دے اتے گناہاں دا بوجھ ہوئے گا، خطا کار ہوئے گی، سیاہ کار خطا کار گناہ گار ہو کے جائے گی۔ فرمایا جدو قبراں وچوں نکلن گے رب گناہاں تو انج صاف شفاف کر دے گا، او دے چہرے تے او دے جسم تے وجود تے کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ میرے آقا نے
میرے ماوا نے میرے مولا نے میرے ملجا نے اپنی امت واسطے دعا منگی ہوئے گی یا ایصال ثواب 11 بیلیاں گھر والیاں نے کیتا ہوئے گا، قبر دے اندر سارے گناہ ختم ہو جان گے، گناہوں تو صاف شفاف ہو جائے گا۔ دوستان گرامی، اللہ دے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ دے وسیلے دے نال سانو اے دعاواں ملیاں نے۔ پھر تے میں بھی حضور دی بارگاہ دے اندر وسیلہ پیش کریے تے اگر کریے سانو دوزخ دی اگ تو بچا، رب دے حبیب سونیا سانو دوزخ دی اگ تو بچا، رب دے حبیب سونیا سانو کملی چے اپنی چھپا، رب دے حبیب سونیا سانو کملی چے اپنی چھپا، رب دے حبیب سونیا مان رکھیا سی دنیا چے سونیا، میرے جے گندے آندا تو مان رکھیا سی دنیا چے سونیا، ساڈے جے گندے آندا تو سینے ماڑیاں نو اج بھی سینے لا، سینے ماڑیاں نو اج بھی سینے لا، رب دے حبیب سونیا سانو دوزخ دی اگ تو بچا، رب دے حبیب سونیا۔ ایصال ثواب ایک مسلمہ حقیقت ہے، قرآن اور احادیث سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں، کسی پر اٹیک کسی پر حملہ نہیں، بلکہ آپ کو عقیدہ سمجھانا ہے کہ ایصال ثواب کیا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 33 کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا جاتا ہے کہ حضور جب بندہ فوت ہوتا ہے اس سے ماقبل یا مابعد، یعنی جس تاریخ کو فوت ہوا ہے اس سے پہلے یا اس کے بعد میں اس سے آگے پیچھے ہٹ کر ایصال ثواب کر سکتے ہیں، کیا جائز ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں جس دن آدمی فوت ہوا ہے اسی دن ہی ایصال ثواب کیا جائے، تو فرمایا یہ بات غلط ہے، یہ جاہلانہ بات ہے۔ کسی دن بھی اس کی وفات سے پہلے اس کی وفات کے بعد آپ اس کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ دن متعین کر سکتے ہیں، کسی صاحب عرس کا عرس منا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اندر ڈھول اور دھمکہ وغیرہ نہ ہو، آپ اس کا عرس مناتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں عرس بھی اصل یہ ایصال ثواب ہوتا ہے۔ تو ایصال ثواب قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے اور یہ قرآنی تعلیمات ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تابعی ہیں، اور یہ روایت سنن ابو داؤد کے اندر ہے۔ سہل بن درہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعین سے ہیں، اور تابعی کون ہوتا ہے کہ جس نے میرے آقا کے صحابی کا دیدار کیا ہو، اس کو تابعی کہا جاتا ہے۔ پھر تبع تابعی ہوتا ہے۔ سامع نزی قدر ابام حضرت سہل بن درہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں
آپ فرماتے نے میں بصرہ دے اندر رہندا واں، میں ارادہ کر لے آئے مکے جاندا واں، مدینہ شریف جاندا واں، آقا دے شہر دی زیارت کر کے جاندا واں، دعا کرو اللہ تینوں تے مینوں بھی اپنے سونے محبوب دا روضہ وکھا دے، کیونکہ اے او جگہ ہے جتھے دن رات رب دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے تے عاشق تڑپ تڑپ کے کہندے نے کونین دے والی دا گھر بار بڑا سونا، کونین دے والی دا گھر بار بڑا سونا، سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا، سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا، او دی مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے، جڑا او روزے دے نال جڑیا مینار بڑا سونا، جڑا روزے دے نال جڑیا مینار بڑا سونا۔ اب آبی دی وقار میں عرض پیا کردہ ہوں، حضرت صالح بن درہم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمان دینے میں مکہ حج واسطے جا رہا ہوں، فرمان دینے میں حج پر کرن دا پروگرام بنا جائے، فرمان دینے میں راستے اندر پہنچے ایک شخص مل جانا ہے، اسی انہوں جان دے نہیں انہوں پہچان دے نہیں، لیکن بعد اندر پتہ چلے آئے کہ اس صحابی رسول نے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھے آئے تابعین دا گروہ تابعین دے نماز تسی کتھوں آئے ہو؟ اسی عرض کیتا ہے اسی بصرہ جو آیا تے کہندے نے اس جگہ تے ایک مقام بلائے، اس جگہ تے ایک مسجد شغار ہے وہ ویکھیے، اسی کیا آئے ہاں اسی وہ مقام ویکھے آئے تے کہندے نے من تزمن لی این یصلیا، فرمایا کوئی مینوں ضمانت دے وے جیڑا اس مسجد اندر جائے گا 2 رکعت نماز ادا کرے گا یا 4 رکعت نماز پڑھے گا، نماز ادا کر کے یہ ثواب مینوں منتقل کرے گا۔ تے کہندے نے اے ابو ہریرہ اسی مکہ جا رہے ہیں مدینہ جا رہے ہیں، اس جگہ تے لوگ ترستے نے نمازاں ادا کرن واسطے، تے تسی کہندے ہو مسجد بصرہ دی مسجد شغار دے اندر جا کے نمازاں ادا کرنیاں نے، سانوں دسو تے صحیح اس مسجد دی فضیلت کی ہے۔ آپ فرماندے سمعت ابا القاسم یعنی محمد، میں آقا کریم علیہ السلام دی زبان وچ سنے آئے، میرے آقا نے فرمایا کہ مسجد شغار کوفہ دے اندر اے او مسجد ہے، اس دے اندر اللہ شہداء نو کھڑا کرے گا، ایسے شہداء ہون گے انہاں دی شان مقام ہوے گا، شہداء بدر تو علاوہ انہاں دے نال کوئی نہیں کھڑا ہو سکدا۔ اب آپ اسی وقار میں عرض کیتا ہے ابو ہریرہ عرض کر دینے اے تابعین دی جماعت تسی نوافل ادا کر دینے او دا ثواب مینوں منتقل کرنا ہے، یہی ایصال ثواب ہوندا ہے کہ بندہ عمل کوئی کردا ہے، عمل تو تے میں کر دیاں، اپنے فوت شدگان اپنے والدین اپنی والدہ اپنے بہن بھائیاں دی روح نوں ایصال ثواب کر دیاں، اے او عمل ہے جدا مصطفیٰ دا فرمان بھی حکم دیندا ہے، خدا دا قرآن بھی حکم دیندا ہے۔ آؤ سنو میرے آقا دا فرمان، میں عرض کر چکے آواں، میں کوئی قصہ کہانی نہیں سناواں گا، اللہ دا قرآن سناواں گا، محبوب دا فرمان سناواں گا۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے حضرت امام ابو داؤد نے روایت نقل فرمایا ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر احد علی مقابر فقرأ قل هو اللہ احد 11 مرة ثم وهب اجرہ للاموات وأوتي من الاجر لعدد الاموات۔
او کما قال، میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی آدمی قبرستان میں جو گزرے ادا گزر ہو جائے ارادے دے نال جائے یا پھرا ارادہ گزر رہا ہوئے تے قبرستان دے اندر او قل هو اللہ احد 11 مرتبہ پڑھے، پھر 11 مرتبہ پڑھ کے یا رسول اللہ وہ پڑھ کے کدھر جائے؟ فرمایا ادا ثواب ثم وہب اجرہ للاموات، اپنے فوت شدگان دی روح نو اصال ثواب کرے۔ یا رسول اللہ عمل ہکدا ہے کیا او اپنا عمل دا ثواب دوسرے نو دے سکدا ہے؟ فرمایا میرے غلام دے سکدا ہے، میں محمد مصطفیٰ کہہ رہا ہاں، لیکن جڑا پڑھن والا ہے وہ اس نو بھی ثواب دے سکدا ہے جو اس نے پڑھیا ہے، اللہ مردیاں دے برابر انہوں بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ عمل ایک کر رہا ہے ثواب دوسرے نو دے رہا ہے، ایصال ثواب ہونا ہے۔ او ایک اور میرے آقا دا فرمان میں بڑھتا جاواں، یہ بھی روایت بھی ابو داؤد دی روایت، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جدو قربانی دا موسم آندا ہے، قربانی دا دن آندا ہے، آپ 2 جانور ذبح کر دینے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سوال کر دینے، اے علی تسی 2 جانور کیوں ذبح کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا مینوں آقا نے وصیت فرمائے سی، اے علی 2 جانور ذبح کرنے نے، ایک اپنی طرفوں کرنا ہے، ایک محمد مصطفیٰ دی طرفوں کرنا ہے۔ مولا علی عمل کر رہے نے لیکن ادا ہدیہ میرے آقا دی بارگاہ دے اندر پیش کر رہے نے۔ بلکہ میں ایک اور روایت پڑھتا جاواں جنہوں روایت ابو داؤد نے کیتا ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام دا اپنا عمل مبارک، عمل میرے آقا کر رہے نے، ثواب اپنی امت نو عطا کر رہے نے، اے ایصال ثواب ہوندا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ چھری لے کے آؤ، حضرت اما عائشہ چھری لے کے آ جانیاں نے، میرے آقا نے 2 جانور قربانی واسطے لے نے، میرے آقا چھری پہ تیز کر دینے، لیکن فرمایا عائشہ چھری نو تیز کرنا ہے، جانور دے سامنے نہیں کرنا، سائیڈ تے کرنا ہے۔ جو نبی جانوراں دے نال اتنا پیار کردا ہے، اس نبی نو اپنے محبت کرن والے غلاموں دے نال کتنا پیار ہوئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا چھری تیز کرنی ہے لیکن بکری جانور دے سامنے نہیں کرنے۔ حضرت اما عائشہ فرما دیاں نے میں چھری تیز کی دیئے، میرے آقا نے چھری نو پکڑیا، اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد، اللہ میں قربانی کی دیئے اس نو میری طرفوں، میری اولاد دی طرفوں اور میری ساری امت دی طرفوں، میرے مولا انہوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے۔ دوستان گرامی عمل میرے آقا کر رہے نے، عمل میرے آقا دائے لیکن ادا ثواب میرے آقا اپنی امت نو پہنچا رہے نے، چاہے امت موجود ہے اس نو بھی پہنچ گیا ہے، چاہے اولاد اپنی ماں دے بیٹاں دے در موجود ہے اس نو بھی پہنچ گیا ہے، جنہیں صدیاں بعد آنا ہے اس ثواب انہوں بھی پہنچ گیا ہے۔ تیرے میرے لجپال نبی نے اپنی امت دے نال کتنیاں مہربانیاں فرمائیاں نے، پھر تو تے میں بھی اس نبی دی سیرت نو اپنائے تے وضو کر کے مصلی بچھا کے پھر اس محبوب دے گیت گائیے تے کہیے وہ نبیوں میں رحمتی لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمتی لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برنانے والے، مصیبت میں اپنوں مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا بوجھ اٹھانے والے۔ تو ایصال ثواب آپ نے بے شمار روایات سنی ہیں، میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ عمل ایک آدمی کا ہو، چند ایک اعمال کے علاوہ زکوٰۃ، ایمان اور نماز، یہ آپ کسی کی طرف سے نہیں پڑھ سکتے، اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں آپ کر سکتے ہیں۔
بخاری کے اندر روایت بھی ہیں، مسلم کے اندر بھی روایت بھی ہیں، اور ابو داؤد کی روایت یہ بھی ہے کہ میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت عمر بن عاص آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ کافر تھا اور اس نے منت مانی تھی اور انہوں نے ہمیں وصیت کی تھی کہ 50 غلام میرے بیٹوں تم نے آزاد کرنے ہیں، اور میرا بھائی ہشام بن عاص اس نے اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کر دیے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں رہتا ہوں، باپ میرا کافر تھا، اب میں اپنے باپ کی وصیت کو پورا کر سکتا ہوں یا نہیں؟ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا انہو لو کان مسلمن، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، سیاستہ میں شامل ہے۔ فرمایا اگر وہ مسلمان ہوتا تصدقتم عنہ او حججتم عنہ او اعتقتم عنہ، فرمایا اگر وہ مسلمان ہوتا پھر تم حج کرتے یا اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے یا اس کی طرف سے صدقہ کرتے تو اللہ رب العالمین تمہارے اس عمل کا وہ قبر میں بھی موجود ہوتا تو ثواب پہنچا دیتا، لیکن چونکہ وہ کافر تھا لہذا اب اگر تم عمل کرو گے تو اس کو ثواب نہیں پہنچے گا۔ تو حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کسی کی طرف سے حج کرتا ہے، اگر کسی کی وجہ سے وہ غلام آزاد کرتا ہے، اگر صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا بارگاہ میں یہ عمل جائز ہے، مستحسن ہے، مستحب ہے، اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ ایک اور روایت سنیں، یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اختی، میری بہن نے نظر مانی تھی لیکن کہ میں کعبۃ اللہ کا حج کروں گی، لیکن اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ، اس نے نظر مانی تھی اور نظر کے بارے میں قرآن کہتا ہے بل یوفو نذورہم، اپنی نظروں کو پورا کرو۔ تو یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ اب میں اس کی طرف سے وہ نظر پوری کروں، کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ اور کیا میں حج کروں تو مجھے بھی فائدہ ہوگا؟ اب میرے آقا نے کتنا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، فرمایا مجھے یہ بتا، لو کانا علیہا دین، اگر اس تیری بہن پر قرض ہوتا، یعنی کسی آدمی کا اس نے قرض دینا ہوتا تو وہ دنیا سے چلی گئی ہے، تو کیا قرض خواہ تیرے پاس آئیں تو قرض دے گی یا نہیں دے گی؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور، اگر اس میری بہن کے قرض مانگنے والے آ جاتے ہیں جس کا انتقال ہو گیا ہے تو میں ضرور قرض دوں گی۔ تو فرمایا بندوں کا قرض اٹھا رہی ہے تو اللہ کی طرف سے بھی یہ حج اس پر قرض ہے، فرمایا اگر تو اس کی طرف سے کرے گی نظر اس کی بھی پوری ہو جائے گی، اللہ ثواب تجھے بھی عطا فرما دے گا۔ یہ ہوتا ہے ایصال ثواب۔ اور میں نے سیاستہ کی روایتیں آپ کے سامنے کئی مرتبہ پڑھی ہیں، کئی بار پڑھ چکا ہوں اور کتنی حدیثیں پڑھ چکا ہوں۔ آخری روایت جو بخاری کے اندر ہے، سامنے دیگر ربا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے مرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان وما يعذبان في كبير وكان اولهما وكان لا يستر بالمول فَكَانَ لَا يَسْتُرُ بِالْمَوْلِ وَأَمَّا ثَانِيهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَخَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ أَن يُخَفَّفَ عَنْهُمَا ما لم یبسا۔ میرے آقا، میرے مولا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، میرے آقا ایک دن قبرستان تو گزر رہے نے، میرے آقا دو قبراں تو گزرے نے، میرے آقا دی نگاہ نبوت نے دیکھ لیا تے دو قبراں والیاں تے عذاب پیا نازل ہوندا ہے۔ میرے آقا نے اے بھی ویکھ لیا ہے عذاب پیا نازل ہوندا ہے، اے بھی ویکھ لیا ہے کیڑا گناہ کرتے رہے نے، اج گناہ دے اندر مبتلا ہو گئے نے، عذاب نازل ہو رہا۔ فرمایا
فرمایا اولہما فکان لا یستر بالمول، پہلا آدمی ہوئے جڑا پیشاب دے چھیٹیاں تم بچدا نہیں سی، اجتناب نہیں سی کردا، وہ پرہیز نہیں سی کردا، چاہے واش روم دے اندر ہوندا سی پیشاب دے چھیٹے او دے کپڑیاں تے آندے سی۔ فرمایا اتنا بڑا جرم نہیں، بچنا چاہندے تے بچ جاندے لیکن احتیاط نہ کیتی۔ فرمایا واما ثانیہما وکان یمشی بالنمیمہ، فرمایا جدوں بھی چلدا ہے جتھے بھی بہندا ہے چار دوستاں دے اندر بیٹھ جاندا ہے، چار بندیاں دے اندر بیٹھ جاندا ہے۔ اللہ تینوں مینوں اس بیماری تو پناہ عطا فرماوے کہ او لوگاں دی غیبت کردا ہے، چغلی کردا ہے تے گھر والیاں دے خلاف کردا ہے، میاں بیوی دے درمیان جھگڑا ڈال دیندا ہے، فساد ڈال دیندا ہے، اختلافات دیاں گلاں کردا ہے۔ میرے لجپال نبی نے فرمایا اے دو برے عمل کرتے رہے نے، اگر بچنا چاہندے تے بچ سکتے سن۔ میرے آقا نے ایک کھجور دی شاخ توڑی ہے، او دے ٹکڑے فرمائے نے، ایک ٹکڑا ایک قبر والے تے رکھ چھوڑیا ہے، دوسرا دوسرے والے تے رکھ چھوڑیا ہے۔ میرے آقا دے صحابہ عرض کر دینے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، انہاں قبراں والیاں نوں بھی ویکھ لیا جے، عذاب بھی ویکھ لیا جے، سونیا اے عمل کیوں فرمایا جے؟ ایک کھجور دیاں شاخاں توڑیاں نے، دو قبراں والیاں دے تے پھینک دتیاں نے۔ میرے لجپال نبی نے فرمایا لعلہ ان یخفف عنہما ما لم یبسا، فرمایا میرے غلاموں عمل اس واسطے کیتا ہے میں اپنی امت دے نال پیار کردا واں، اپنے غلاماں دے نال پیار کردا واں، جدوں تک اے شاخاں تر رہن گیاں ذکر کردیاں رہن گیاں اللہ عذاب دے اندر کمی فرما دے گا۔ دوستان گرامی پتہ اے چلے آئے کہ اگر کھجور دیاں شاخاں رکھیاں جان قبر تے، کھجور دیاں تر شاخاں ذکر کر دیاں نے تے عذاب دے اندر کمی آ جاندی ہے۔ مینوں دسو یارو جس جگہ اللہ دا قرآن پڑھیا جائے، چاہے نماز جنازہ تو بعد پڑھیا جائے، چاہے کل شریف تے پڑھیا جائے، چاہے 7ویں تے 40ویں تے سالانہ برسی تے پڑھیا جائے، اللہ دا قرآن پڑھیا جانا ہے، یہ کھجور دیاں شاخاں دی وجہ تو عذاب دور ہو سکتا ہے۔ اللہ دا قرآن پڑھیا جائے تے رب دیاں رحمتاں دا نزول ہو جائے گا۔ دوستان گرامی میرے آقا کریم علیہ السلام نے قبر والے نو پہچان بھی لے آئے تے پھر قبر والے اندر اے بھی جان لے آئے کیڑا عذاب پہ نازل ہوندا ہے۔ پھر رحمت للعالمین نبی نے رحمت بھی فرمائیے، مشکل کشائی بھی فرمائیے، فرمایا میرے غلاموں جس طرح میں دنیا دے اندر موجودہ مشکل آ جائے تہاڈی مشکل میں دور فرما دینا وا، میں دنیا تو چلا بھی جاواں اپنے مزارے پنروار دے اندر ہوواں گا، تسی پکارو گے میں اپنے امتی دی مشکل نو دور فرما دیاں گا۔ پھر کیوں نہ کہ یہ مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا تیرے نام سے ٹلی، مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا تیرے نام سے ٹلی، مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا تیرے نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پر کروڑوں سلام۔ یہ آخری جملہ میرے نال مل کے پڑھنا ہے کہ مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا تیرے نام سے ٹلے، مشکل کشا ہے تیرا نام، مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پر کروڑوں سلام۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، جو آیت کریمہ میں نے خطبہ کے اندر پڑھی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے
کہ جو بندہ عمل کرے گا اس کا اجر اسی کو ملے گا. لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ آیت نازل کس لیے ہوئی، کس وجہ سے نازل ہوئی. میں نے حوالہ دے دیا ہے لباب التاویل تفسیر خازن کا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ تشریف لے آئے تو آپ کے زمانے میں یہ تھا جو آدمی کسی کو قتل کرتا، قاتل بھاگ جاتا، اس کے بدلے میں جس نے قتل کیا ہوتا اس کے باپ کو، اس کے بیٹے کو، اس کے بھائی کو، اس کی بیوی کو قتل کر دیا جاتا. اب عمل قتل والا اور نے کیا ہے لیکن اس کے بدلے میں اس آدمی کو مار دیا جاتا جس کا جرم ہوتا بھی نہیں تھا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا الیسا للانسان الا ما سعی، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ قاتل کے بہن بھائی اس کے باپ کو قتل کر دیا جائے. تو لوگ اس آیت کو پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں کہ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی جو عمل آپ کریں گے آپ ہی کو اجر ملے گا، اس کا دوسرے کو اجر نہیں ملے گا. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کی بات ہو رہی ہے. قرآن کہتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں کہو اغفر لنا، اے اللہ ہماری بخشش فرما، وللمؤمنین اور تمام مومنین کی بخشش فرما. یہ دعا ہے، ایصال ثواب ہے. اللہ یہ بھی کہتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی، اے میرے اللہ میری بخشش فرما. ایصال ثواب میں دعا ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے. ہاں اگر کوئی ایسے کام ہوتے ہیں جو ناجائز ہیں، جو شریعت کے خلاف ہیں، تو ان کا وہ ایک الگ بات ہے. تو آج کا ایک لب لباب، آج کی تقریر کا خلاصہ، ایصال ثواب کرنا. عمل میرا ہو، قرآن میں پڑھوں، درود پاک میں پڑھوں اور لاکھ میں نکالوں، کلمہ طیبہ میں پڑھوں اور میں بالفرض اپنے والدین کو اس کا ثواب پہنچاؤں، تو یہ ثواب اللہ پہنچا دیتا ہے. قرآن کے اندر بھی کثرت سے احادیث موجود ہیں، قرآن کے اندر کثرت سے آیات موجود ہیں اور سیاستہ کے اندر بھی کثرت سے احادیث مبارکہ موجود ہیں. باقی یہ رہا کوئی فرض واجب نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دنوں پہلے ایک علامہ صاحب کے بیٹے فوت ہوتے ہیں تو وہاں ہر کسی نے کہا کہ ایصال ثواب نہیں کرنا چاہیے تھا اور کسی نے کہہ دیا کہ کیوں کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمارے مسلک کے تھے. تو ایک جائز مستحسن اور مستحب عمل ہے. اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ کافر نہیں ہو جاتا، وہ کوئی گمراہ نہیں ہو جاتا، نہیں کرتا اس کی مرضی ہے. لیکن اگر کر دیا جائے تو جائز اور ثواب ہے اور اچھا عمل ہے. اور یہ بات ایک مستحب عمل، اس پر جھگڑے اور فساد نہیں ہوتے. اللہ کریم جو کچھ بیان کیا ہے مجھ کو اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.